السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو بھی بہت اچھے طریقے سے اس کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اس کو سیکھ رہے ہوں گے، اور باقاعدہ طور پہ اسی لیے آپ کو تمام قواعد کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور اس سے زیادہ آسان میرے خیال میں آپ کو کہیں سے بھی یہ لیسن نہیں ملیں گے۔ تو آپ لوگ اس کو بہت جلد ہی انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ اس کو سیکھ سکتے ہیں یہاں اس چینل پر۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، جو ویورز ہیں وہ بھی اس طرح سے نہ جائیں، وہ بھی ضرور ایک بار اس کو سن کے دیکھیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی یقیناً اس سے مستفید ہوں گے۔ لائک کرنا، شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آج جو میں آگے اگلی آیات پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 81 سے۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 81 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بالامن ان کنتم تعلمون۔ تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ واو ہونٹوں کی نا تمام گولائی کے ساتھ وا، پہلے ہونٹ گول کریں پھر کھولیں۔ کیفا، کئی پہ یائلین کا قاعدہ ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں۔ اخاف، خا حروف مستعلیہ میں سے الف مدہ کے ساتھ اس کو پر پڑھنا ہے۔ ما اشرکتم، ما کو 4 حرکت کھینچے، شین پہ تفشی لیٹر ہے، اس کو واضح طور پہ ادا کریں۔ را پر ہوگا اور کاف پہ ہمس ہوگا، رک نہیں کہنا، رک تم۔ میم پہ اظہار شفوی، ولا لا پہ الف مدہ، تخافون الف مدہ حروف متعلیہ میں سے خا ہے اور حروف حلقیہ میں بھی ہے یہ لیٹر، تو آپ نے الف اس کے تابع ہوگا۔ تخافون، فو پہ واو مدہ، نون پہ حرکات ثلاثہ میں سے فتحہ، انکم نون پہ غنہ، میم پہ اظہار شفوی۔ اشرکتم باللہ، را کو زبر کو پر پڑھتے ہوئے کاف پہ ساتھ ملائیں، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہرتے ہوئے آگے جائیں گے، کیسے؟ اشرکتم باللہ، اس میں جلالہ کا لام باریک پڑھا جائے گا ترقیق کے ساتھ کیونکہ پیچھے با پر کسرہ ہے۔ ما لم الف مدہ، میم پہ اظہار شفوی، ینزل بھی، ہی پہ یا مدہ کا قائم مقام، ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے آگے جائیں گے۔ علیکم، عین کو وسط خلق سے، لئی پہ یا لین کا قاعدہ، میم پہ اظہار شفوی۔ سلطانہ، سین پہ سیٹی، تو حروف متعالیہ میں سے اور کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جب نا ہم پڑھیں گے تو نیزل ساؤنڈ نہ ہے، اس طرح سے سلطان نا نہیں ہوتا، نا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم الف مدہ کرتے ہوئے وقف کریں گے تو وقف بالابدال کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ تنوین زبر کو ہم نے ایک زبر کے ساتھ یعنی الف مدہ میں تبدیل کیا کیونکہ آگے الف موجود ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فا حرکت کے ساتھ ہے، اس کو یعنی زبر کی لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ، یا کی پیش کو لام کے ساتھ، لام کو ہلائیں گے نہیں۔ ری یا مدہ ہے، را باریک پڑھا جائے گا۔ قینی، قاف پر ہے، یا لین کا قاعدہ، نون کی زیر کو کھینچیں گے نہیں۔ حق، قاف تشدید کے ساتھ ہے، پیش کو ہم کھینچیں گے نہیں۔ بالامن،
نون ساکن ہے تو نون ساکن جب کیا تو وقف بل کیا ہوگا اسکان. ان کنتم یہاں پہ کیا ہے نون پہ بھی اخفاء حقیقی کنتم یہاں پہ بھی اخفاء حقیقی میم پہ اظہار شفوی تعلمون منہ پہ واو مدہ نون پہ وقف کیا تو وقف بل اسکان. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اب الذین زی پہ یا مدہ آمنو آ پہ کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نو پہ بھی واو مدہ ہے. ولم میم پہ اظہار شفوی. یلبسو سو کو 4 حرکت ہم کھینچیں گے اور ایمانہم بظلم ای پہ یا مدہ ما پہ الف مدہ اور میم ساکن کے بعد با ہے تو پہ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. ذو حروف مصالیہ میں سے تنوین زیر پہ ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حمزہ ہے. اولئک یہاں پہ 4 حرکت کھینچتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لہم الامن اور حمزہ کی زبر کو میم کے ساتھ اور میم کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. وہم مہتدون یہاں پہ یہ کیا ہے اخفاء شفوی. ٹھیک ہے یہ اخفاء شفوی ہے یا ادغام شفوی. اخفاء شفوی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا میم ساکن کے بعد با ہے اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو یہاں پہ کیا ہے ادغام شفوی کہیں گے. ٹھیک ہے یہ فرق آپ دونوں نے کرنا ہے. اس طرح سے مہتدون دو پہ واو مدہ نون پہ وقف کیا تو وقف بل اسکان ہوگا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اب یہاں پہ وَتِلْكَ ان حرکات کو کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. حجتنا یہاں پہ یہ مد منفصل کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم 4 حرکت کھینچتے ہوئے جب آتیناہا تئی پہ یائلین نا پہ کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. پھر اسی طرح سے آگے پھر پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے مد منفصل کا قاعدہ ہے تو 4 حرکت کھینچتے ہوئے با پہ یہاں پہ با کو ہلائیں گے یعنی قلقلہ کریں گے. را پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہی ما اقصا حلق سے ادا کرتے ہوئے ہا اور یہاں پہ یہ مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی قومہ علی عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لا پہ کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر نرمی کے ساتھ لیکن قوف پر ہے. قومہ یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا. نرفعو یہاں پہ را ساکن ما قبل فتح ہے تو ہم پر پڑھیں گے ان حرکات کو کھینچیں گے نہیں. درجات من نشاء اب یہ کیا ہے را پر ہوگا جا پہ کھڑا زبر ہے یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے تنوین زیر کے بعد میم متحرک ہے. اب یہاں پہ پھر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ من نشاء. اب یہ دیکھیں من نشاء اب یہ ہم نے یہاں پہ قاعدے کو غور کرنا ہے. ادغام مع الغنہ کا قاعدہ جب شاہ کو ہم کھینچیں گے اب ہم 6 حرکت کھینچیں گے. اس کی وجہ کیا ہے یعنی 3 الف کے برابر کیونکہ حمزہ جب ساکن کر دیا جائے گا تو یہ سبب مد بنے گا. ٹھیک ہے سبب مد کیا ہے مد واجب متصل تو اس میں ہم نے جب وقف کیا تو پھر یہ 6 حرکت کے برابر کھینچتے ہوئے یہاں پر ایک ہلکا سا جھٹکا بھی دیں گے. ان یہاں پہ غنہ کریں گے. رب کا یہاں پہ حرکات کو کھینچیں گے نہیں. حکیم ہا وسط حلق سے کی پہ یا مدہ یہاں پہ اظہار ہوگا تنوین پہ علیم عین کو وسط حلق سے لی پہ یا مدہ میم پہ جب وقف کریں گے تو وقف بل کیا ہوگا اسکان ہو جائے گا. چلیے یہاں تک ہم لوگ اپنے لیسن کو ختم کرتے ہیں یعنی 81 سے لے کر 83 تک. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اسے ہر ممکن اپنے جاننے والوں میں اور خود بھی ایسے نہ گزرتے جائیں. اپنا نیکی کا کام ایک جو ہے وہ اس میں ایک قطرہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.